الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم دوستو، عزیز و بزرگو، گزشتہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات میں سے تیسرا معجزہ معراج کا واقعہ چل رہا تھا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مسجد اقصی پہنچے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کو اللہ رب العزت نے مثالی جسم عطا فرمایا اور ان تمام کو امامت کروائی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے. اب آپ وہاں سے آسمانوں کی سیر پر تشریف لے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آسمانوں کی سیر کے لیے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ حضرت مولانا احمد اللہ اندیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا الزامی جواب فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو زمین ہے، یہ دنیا کی زمین میں ملک شام کی جو زمین ہے وہ سب سے اونچی زمین ہے. گویا آسمان پر جانے کے لیے دنیاوی ایئرپورٹ کی جگہ یہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا، جو ہمارا عقیدہ ہے، اور دجال کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جو اتریں گے وہ بھی ملک شام کی زمین پر دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. الذي وہاں پر اس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کے ارد گرد بہت ساری برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان برکتوں میں سے کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھلاویں. اور یہ جو جگہ ہے بیت المقدس کی جگہ، یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کثرت سے تشریف لائے اور یہی مقام مرکز تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ عرش سے لے کر نیل اور فرات تک میرا خاص حصہ ہے، میں اس میں اپنے خاص بندوں کو بھیجوں گا. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اس جگہ پر کثرت سے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کا مسکن رہا اور مدفن الانبیاء بھی اسی جگہ پر ہے. بہت سے بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں پر مدفون بھی ہیں. یہی علاقہ ہے جہاں پر کثرت سے انبیاء کرام تشریف لائے. بڑی بابرکت جگہ ہے. یہ مسجد اقصی جو ہے اس کی بنیاد، چونکہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، جو ابھی ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت الحرام ہے، بیت اللہ ہے. اس سے پہلے ہماری امت کا قبلہ مسجد اقصی تھا. اس لیے اس کے اوپر بھی کچھ بات ہو جاوے. مسجد اقصی اس کو بنانے کی شروعات حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمائی
اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمائی۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مسجد الحرام، بیت اللہ کی بنیاد ہر چیز کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد 7ویں زمین کی تہ تک ہے۔ پھر آگے سوال فرمایا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد سوال فرمایا ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ دوستو عزیز و بزرگو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، اور عظیم الشان حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس دنیا پر حکومت کرنے والے اکثر دنیا پر یعنی پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے 4 اشخاص گزرے، 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں۔ کافر میں بخت نصر اور نمرود ہے، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی شاندار حکومت عطا فرمائی، اور یہ عظیم الشان حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگی تھی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے قال رب اغفر لی وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ سلیمان علیہ السلام پہلے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں، سلطنت مانگنے سے پہلے معافی مانگتے ہیں۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی سلطنت کو مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ السلام نے ہم کو یہ سبق سکھلایا کہ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس مانگنے سے پہلے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت سے معافی مانگا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دن میں صبح اور شام 70 مرتبہ اللہ رب العزت سے معافی مانگا کرتے تھے۔ آپ نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہم کو، ان دعاؤں میں آپ دیکھیے تو ہم کو یہی سکھلایا گیا پہلے اللہ سے معافی مانگے اس کے بعد مانگے۔ وضو کے درمیان میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے وسیع گر عطا فرما، اور میری روزی میں برکت عطا فرما۔ لیکن سب سے بڑا المیہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھنے جاویں، ہم مسلمانوں کی یہ احوال ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے سے ہٹ چکے ہیں۔ رجوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار جیسے 5 وقت کی نماز آتی ہے، اس طریقے سے بار بار اللہ کے سامنے رجوع ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ جب معاف کر دے گا تو دنیا کے جتنے کام اٹکے ہوئے ہیں ان کاموں کے بننے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیں معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا ہمیں بھی معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم اپنی کتاب بکھرے موتی میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے،
آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھنے والے آپ کے ردیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جھکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ میں گر جاؤں گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے آسمان کے سامنے دیکھ کر کے معافی مانگ رہے ہیں، 3 مرتبہ معافی مانگی بڑے عجیب انداز میں، اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ مانگ رہے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا بنی، اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تیسری مرتبہ فرمایا اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی وجہ پوچھی، فرمایا میں نے 3 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے آسمان کی طرف دیکھ کر معافی مانگی، اللہ رب العزت پہ مسکرایا، تو میں بھی اللہ کے سامنے دیکھ کر کے مسکرایا۔ تو دوستو معافی ہم مانگیں گے، ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ تو بیچ میں بات آ گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلطنت کے مانگنے سے پہلے معافی مانگی، قال رب اغفر لی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ جو میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے۔ سبحان اللہ، ایسی سلطنت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو کہ جو سلطنت ہواؤں پر تھی، پرندوں پر تھی، چرندوں پر تھی، درندوں پر تھی، دنیا کے جتنے جانور، ان تمام جانوروں کی بولی ان کو عطا فرمائی، ان تمام کے اوپر حکومت عطا فرمائی، ساتھ ساتھ میں تخت سلیمانی عطا فرمایا۔ وہ تخت سلیمانی جو ہوا کے کندھوں پر چلا کرتا تھا، اس کے لیے کوئی پنکھے کی ضرورت نہیں، کسی ایندھن کی ضرورت نہیں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ان کا حکم ہوتا تھا، چلتا تھا۔ صبح سے لے کے شام تک، روایتوں میں آتا ہے صبح سے لے کے شام تک وہ تخت 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام اس تخت میں بیٹھا کرتے تھے تو دھوپ سے بچاؤ کے لیے ان کے اوپر پرندے اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 53 سال کی عمر ملی۔ 13 سال کی عمر میں آپ کو اللہ رب العزت نے سلطنت حکومت عطا فرمائی تھی، اور 17 سال کی عمر میں آپ نے مسجد اقصی کا کام شروع کیا تھا جو ان کے والد صاحب نے ادھورا رکھا تھا، اور 53 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے ہیں تو اس وقت ملک الموت تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ہم آپ کو لے چلیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، یا اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، مجھے کچھ مہلت دے دے، تیرے گھر کے کام کی تکمیل کر دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے گھر کا کام بھی پورا ہو جائے گا، لیکن آپ کی جو میعاد پوری ہو گئی ہے، آپ کا جو وقت پورا ہو چکا ہے، اس میں ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوگی، آپ کی روح بھی قبض کی جائے گی، اور آپ جس مکان کو تعمیر کر رہے ہیں وہ مکان یعنی مسجد اقصی کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جس لکڑی کے سہارے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کام لے رہے تھے اور جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کے نگرانی کرتے تھے، وہیں پر آپ کی روح قبض کی گئی، اور جنات جو کام کر رہے تھے انہیں معلوم تک نہ ہوا، مسجد کا کام مکمل ہوا۔ اس کے بعد وہ جو لکڑی تھی اس لکڑی کو دیمک نے کھا لیا، لکڑی گری، حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام سے لیا، اور یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، تمام انبیاء کا قبلہ ہے، ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ مکی زندگی میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام اسی معراج کے موقع پر جب نماز لائے تھے تو وہ نماز پہلے مسجد اقصی کی جانب پڑھی جاتی تھی۔ مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے
نماز مسجد اقصی کی جانب پڑھی. مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے مسجد قبلتین، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے. اسی حال میں اللہ رب العزت سے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں ایک طرف تھی کہ میری امت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، مسجد حرام ہو، تو اللہ رب العزت نے نماز ہی میں آیت پاک اتاری اور نماز ہی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ہم وہ امت ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے دو قبلے عطا فرمائے، مسجد اقصی بھی اور مسجد الحرام بھی. دوستو عزیزو بزرگو، ہمارے اس واقعے کے ذریعے سے آج کے اس واقعے میں جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اس سے معلوم ہوا ہمیں بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور معافی جو ہے سب سے بڑی معافی اور مغفرت اور استغفار سب سے بڑا نماز میں موجود ہے. ہماری نماز چونکہ سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ نماز ہم نے بچپن میں جیسی سیکھی تھی ویسے ہی ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس نماز کو نہ تو کسی کو دکھلاتے ہیں، نہ تو ہم اللہ کے راستے میں جا کر کے ہم اپنی نمازوں کو بناتے ہیں، نہیں، بلکہ نماز جیسے بچپن میں تھی اسی کو پڑھتے جا رہے ہیں. حالانکہ نماز کیا ہے؟ نماز کی ابتدا تکبیر سے، اس کے بعد تحمید سے، اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی ساری پاکی اور ساری کی ساری بڑائی بیان کرنے کے بعد اخیر میں درود شریف، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ ساری نماز کا خلاصہ ہے اور اس میں معافی ہے. لیکن چونکہ ہم کو ترجمہ معلوم نہیں، ہم نے نماز سیکھی نہیں، اس لیے دوستو عزیزو بزرگو، موت آنے سے پہلے ہمارے پاس موقع ہے ہم نماز کو سیکھیں اور نماز کو سیکھ کر کے جو ہے نماز میں اللہ رب العزت سے معافی مانگے. اور اس کے علاوہ بھی 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت سے معافی مانگے. جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، جب بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اس لیے ہم جو ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے بنے. اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام کے صدقے میں، مسجد اقصی کے صدقے میں ہم تمام کو معاف فرماوے، پوری امت کو معاف فرماوے. ان کی سنت